الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین، اما بعد۔ ویسے یہ مدرسہ ڈسکورسز کے پروگراموں کا میں غیر حاضر متاثرین میں سے ہوں، چونکہ جب بھی یہ پروگرام آپ کی کلاس ہوتی تھی تو مفتی صاحب اگلے دن کشاں میں نے کچھ سوچا ہوتا تھا کہ آج مفتی صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ بات کریں گے، ان سے یہ کام کریں گے ان کے ساتھ، تو وہ آ کے اس کلاس کی ساری رودات جو ہے ہمیشہ سناتے تھے، لہٰذا مجھے آپ اپنے کلاس فیلوز میں سے سمجھیں انڈائریکٹلی۔ میرا آج جو طلاب کرام نے اظہار خیال کیا اس سے بھی اور پہلے بھی جو میری معلومات ہیں، میں اس کے نتائج کو بہت معجز آسا اور حیران کن قرار دیتا ہوں۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم اس پر متوجہ ہوئے کہ مدرسے کا جو سارا نظام ہے روایتی، اور اس کی کہنہ کتابوں کی جو تدریس ہے، بلکہ وہ تو اپنی تحریر کے انداز کو بھی تبدیل کرنے کو بہت کم لوگ تیار ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انقلاب آیا تو ایران میں، تو وہاں سے یہ آوازیں اٹھیں کہ حوزہ اور دانشگاہ کے مابین جو ہے ایک قربت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے، یعنی دینی مدرسے اور جدید دانشگاہی نظام کے مابین۔ اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ بہت سارے، چونکہ اپنا حکومت کی طرف سے بھی اس کی سرپرستی موجود تھی، خاصا اس میں ارتقاء جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، لیکن پاکستان میں میرا خیال ہے اس سلسلے میں پاکستان کو تقدم حاصل ہے کہ پاکستان نے اس پہ پہلے سے تجربات کیے تھے۔ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے اس کا تجربہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اسی طرح سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا تجربہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس نے ضرور کچھ پیش رفت کی ہے فکری انداز اس کے پہلو سے، اور تنوع افکار میں پیدا کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مدرسہ ڈسکورسز کے جو نتائج میں دیکھ رہا ہوں اور طلباء اور طالبات کے اظہارات جو آج میں نے سنے ہیں، اس نے یقین کیجئے مجھے حیران کر دیا ہے۔ اور میں ابھی قبلہ جناب علامہ مولانا زاہد الراشدی کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے آگے یونیورسٹیوں تک اس تجربے کو اچھے انداز سے کنوے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تجربہ تمام کا تمام، یعنی اپنے موضوعات کے تنوع میں اور اساتذہ کے طریقہ کار میں، اس کی تدریس میں، لوگوں کو یعنی یہ کسی خاص مکتبہ فکر یا کسی خاص نظریے کا قائل کرنے کے بجائے ان کو اپنے افکار پیش کر کے، دلائل پیش کر کے خود ایک رائے اختیار کرنے پر جو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دانش اور فکر کے فروغ میں یہی راستہ جو ہے وہ خوبصورت راستہ ہے۔ بڑے اہم ترین لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، قبلہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی ہیں، اور ڈاکٹر خالد مسعود صاحب بھی ہیں، اور قبلہ مولانا زاہد الراشدی بھی ہیں، اور بھی احباب علم و دانش یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں خیال ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنی دانشگاہوں میں یہ جو ہم نے کسب فیض کیا ہے، یہ جو تجربہ
حاصل کیا ہے اس کو کیسے ایک اچھے انداز سے آگے کنوے کر سکتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جس بیٹی نے کہا نا کہ وہ جیسے پہلے کٹر تھیں اور متشدد تھیں ویسی اب ہیں، یہ بھی قول ان کا ہے کہ ہر نئی چیز کو روایت سے جوڑنا ہمارے علمی تفاخر کا باعث نہیں بنے گا. یعنی وہ نہ مان کے بھی سب کچھ انہوں نے مانا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس سے ڈر کے انہوں نے آخری جملہ کہا ہے کہ میں وہی ہوں جو پہلے تھی. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے یعنی اس سے ڈسکشن سے انسان گزرے اور وہ کہے کہ نہیں میرے نہ لباس پہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے نہ میری فکر پہ کوئی اثر ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اور ایک اور جو بڑی بات ہے وہ یہ میرا خیال ہے کہ اس طرف آخر کار جانا ہے. ہمارے مولانا عبدالغنی نے یہ جو کہا نا ورلڈ ویو کیسے بنتا ہے، اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے. اصل میں جو مدرسے کی ہمارے ماضی کے مدرسوں کی جو کمی ہے وہ یہی میرے خیال ہے ورلڈ ویو پیدا کرنے میں ہم ناکام ہو گئے. اور اسلام کو ہم نے تمدن اور تہذیب کے سرچشمے کے طور پر نہیں دیکھا ہے، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی کائنات کی ہماری جو معرفت اور شناخت ہے اس میں اور جو لوگ دین کو نہیں مانتے ہیں ان کی معرفت اور شناخت میں فرق کیا ہے، اور معاشرے کے اوپر ان دونوں معرفتوں کے مختلف اثرات کیا ہیں. اگر ہم ہمیشہ اپنی فکری اور اپنی علمی یا مذہبی بالادستی کے لیے مذہب کو مورد تنقید قرار دیتے ہیں، انہیں ہمیشہ اس پر نقد کرتے ہیں اور اپنی بالادستی یا اپنے تفاخر کا ہم اس طرح سے اظہار کرتے ہیں. میرا خیال ہے مغرب نے بھی بہت کچھ انسانیت کو بخشا ہے اور دیا ہے. اس کی آزاد اندیشی کا ہی ہم دین نہیں دے سکتے. اس نے جو انسانوں کو سوچنے میں آزاد کیا ہے اس کی بہت قدر کی جانا چاہیے. یہ آزاد اندیشی ہمیں اپنے لوگوں کو بھی دینا چاہیے. اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جہاں سے ہم کسب فیض کریں اس کو ہم مسلک یا مذہب یا دین اس عنوان سے ہم کہ اس کا چونکہ یہ مذہب ہے اس کا یہ دین ہے اس کا یہ، تو اس سے لینے کے بجائے اگر کوئی چیز جو ہے ہماری عقل و خرد کو اپیل کرتی ہے تو وہ پھر ہماری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر ایک مسلک کی چیز سے ایک سے ہم نے لی ہے دوسری سے لی ہے تو پھر وہ علم کی تو ویسے بھی کوئی سرحدیں ہوتی ہی نہیں. یہ تو خوشبو کی طرح سے ایسے پھیلتا ہے اور سب کا ہوتا ہے. مغرب نے بھی ایسا نہیں کیا کہ مطلب جو مسلمان سمجھے جانے والے فلاسفہ تھے یا اہل دانش تھے یا بلکہ سائنسدان بھی تھے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے یعنی انہوں نے اس طرح سے لیا ہو کہ یہ ہم یعنی مسلمانوں سے لے. انہوں نے یوں لیا ہے کہ اگر یعنی کوئی انہیں لگی ایسی بات کہ جو ان کے کام کی ہے تو انہوں نے اسے اختیار کر لیا. دنیا کو اب علم میں پیش رفت کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے میرا خیال ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جدیدیت کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں یا حس کر رہا ہوں جو الحاد کی طرف لے جاتی ہے. ہمارے مذہبی ڈسکشنز میں دیکھتا ہوں کہ ایسے چیزیں لے کے آتے ہیں یا مرعوب ذہنیت کے ساتھ ہمارے بعض احباب آتے ہیں اور انہیں کوئی راستہ آگے دکھائی نہیں دیتا. تو آخر کار مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بعض اپنا دوستوں نے اس سلسلے میں ہونے والی بعض ڈسکشنز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. ہمارے سارے دوست ہیں اور محترم ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خود ایسے احباب کے درمیان بھی چاہے 4 5 6 احباب ہوں ان کی آپس میں بھی ایک ڈسکشن کی ضرورت ہے. یہاں آ کے جو وہ ایسی باتیں کریں کہ جس سے یہ تاثر ہو کہ یہ آخر کار مایوس ذہنیت کو پروان چڑھاتی ہیں باتیں یا الحاد کی طرف لے جائیں گی. ہم بیٹھ کے ممکن ہے کچھ ہم استفادہ کریں اور کچھ وہ ہم سے استفادہ کریں. اس سے خبردار میں کرتا ہوں کہ
میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم مذہب پر تنقید تنگ نظر اور جامد فکر ملا کو سامنے رکھ کے ہم مذہب پر تنقید کرتے ہیں اور اسی تنقید کرتے کرتے آخرکار ہم جدیدیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، تو ایسی جدیدیت آخرکار الہادی کی طرف لے جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اب اگر ہم معرفت کائنات سے بات شروع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کائنات کا صرف مادی پہلو نہیں ہے بلکہ اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، جیسے خود انسان ہے، یہ صرف مادی وجود نہیں ہے، بیک وقت ہر چیز ایسی ہے، تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنا روحانی پہلو بھی رکھتی ہے۔ قرآن تو ہر چیز پر وہی جو ہے وہ اترنے کی بات کرتا ہے۔ اب آپ وہی کی جو بھی تقسیم کرنا چاہیں، قرآن نے کوئی اس طرح سے تقسیم نہیں کیا، آپ کے فہم نے کی ہے۔ میں اس کو درجہ بدرجہ یعنی ملا صدرہ کے نقطہ نظر سے جیسے نور کے مختلف درجے ہوتے ہیں، میں اس کو ایسے ہی درجوں کے حساب سے سمجھتا ہوں کہ کائنات میں ہر چیز کا جو ظرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خلق فہدا، اس نے خلق بھی کیا ہے اور کائنات کو ہدایت بھی دی۔ یہ جو تصور ہے کائنات کا، یہ جو کائنات کی شناخت ہے، قرآن نے جس کو یؤمنون بالغیب کا ہے، یعنی غیب سے میں یہاں یہ سمجھاؤں کہ یعنی ہمارے حواس سے غائب کائنات، اس پر ایمان کی یہاں بات کی گئی ہے۔ اگر ہم مغرب کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اسی پہلو سے ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہے اور مغرب کی مدد بھی کرنا ہے۔ قدیم اور جدید علم کلام اس کے یعنی باخبر ہو کے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے پہلی دفعہ جدید علم کلام اور اس دور میں نئے علم کلام کی ضرورت پر میں نے آج تک جتنا مطالعہ کیا ہے، مجھے یوں لگا ہے کہ پہلا آدمی سر سید ہے کہ جس نے یعنی زیادہ کھل کر اس طرح سے بات کی ہے۔ لیکن علم کلام ہر دور میں جدید ہوتا ہے۔ سر سید کا اپنے دور کا ایک فہم تھا، اس پر نقد کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس میں ابتدا کی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے چونکہ علم کلام کے عنوان سے شبلی نے کتاب لکھی ہے تو شاید ان کو تقدم حاصل ہے، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اہل مصر نے بھی اس پہ کام کیا ہے اور ایرانیوں نے بہت اس پہ گہرا کام کیا ہے۔ قدیم علم کلام اپنے دور میں آپ اس کی جتنی بھی تعریف کریں، مجھے وہ جدلیات پر استوار دکھائی دیتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اسے کہوں کہ منطق کی اصطلاح میں جس کو قیاس کہتے ہیں، اس قیاس کی بنیاد پر وہ مجھے استوار قرار دیتا ہو۔ نتیجہ اس کا وہی سر پھٹول اور وہی قتل و غارت اور وہی خون ریزی کی صورت میں نکلا ہے۔ ہمارے لیے ماضی کے علم کلام کے اندر اگر کوئی دانش و بینش و روشنی موجود ہے تو وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن عبرت کا سامان اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جدید علم کلام کو ٹھیک یعنی عقلی بنیادوں پر استوار کیا جائے اور اس کو کسی صورت میں بھی فرقہ وارانہ نہ ہونے دیا جائے۔ اس کی پوری روح جو ہے وہ آپ کے مدرسہ ڈسکورسز میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک تجربہ ہمارے ہاں ہوا ہے کہ شیعہ حوزہ علم میں اس پر کہ فلسفہ پہلے متروک تھا ہمارے حوزہ علمیہ میں، بلکہ امام خمینی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کچلو بود، یعنی میرا بڑا ان کا بیٹا چھوٹا تھا، اس نے مدرسے میں آ کے پانی پیا ایک برتن میں، گلاس میں، تو مولوی صاحبان نے آ کے اس کو شرعی طور پہ پاک کیا اس گلاس کو، تو پھر اس میں پانی پیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ فلسفے کا درس کہتا تھا، تو وہ چونکہ کافر تھا تو بیٹا بھی کافر کے حکم میں تھا، اس لیے گلاس کو شرعی طور پر پاک کرنا ضروری تھا۔ لیکن اسی امام خمینی کو اقتدار حاصل ہوا تو فلسفہ پھر حوزہ علمیہ میں اس کا وہ آ گیا، اور لیکن یہ ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کا اصول فقہ ہو یا علم کلام ہو، وہ سارے کا سارا فلسفے کے زیر تاثیر آ گیا ہے۔ اس کے حسن کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں بھی میرا خیال ہے میں
بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دانشگاہوں میں یا تو فلسفہ ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی مضمون کی حیثیت سے نہیں ہے، اور اگر ہے تو کئی دفعہ ہماری دانشگاہوں میں سوچا گیا ہے کہ اس کو چونکہ طلباء نہیں آتے اس کو بند کر دیا جائے۔ جو وہاں پہ افسوس پھر اس پر کہ جو وہاں پہ اساتذہ موجود ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، اور فلسفے اور علوم انسانی کے ماہرین کی جو پاکستان میں ناقدری ہے، اس کا نتیجہ آخر کار یہی نکلنا ہے۔ اس کا بھی کچھ نہ کچھ، اس درد کا بھی جو ہے وہ علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو ایک جدید تمدن اور ایک جدید تہذیب کی صورت میں اس کو سمجھ کے اور آج کی انسانیت کے سامنے پیش کیے بغیر چارہ نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اپنی اصل گہرائی کے ساتھ جو ہے باقی بھی رہے اور ترقی بھی کرتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔